ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات، خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام کو مبعوث کیا، انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے اندھیری گفا سے نکال کر کے مشعل راہ پر لگانے کے لیے، ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو وقتاً فوقتاً بھیجا، اور ساتھ میں اپنی کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوں تمام ہی انبیاء اکرام پر، تمام ہی رسولوں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ صاحب حوض کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کو اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، امام المرسلین، شافی محشر کے سلسلے کو لا کر ان پر ختم کر دیا، اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنایا، اور پھر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر کے دین کو ہم تک کما حقہ پہنچایا، لیکن ان تعلیمات کو جنہیں ہم نے بھلا دیا، ان کے بھلانے کے عوض میں جب ہم ان تعلیمات کو صحابہ اکرام نے، تابعین نے اپنی زندگیوں میں جب اس کو اپنایا تھا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ترقیوں سے نوازا، انہیں کامیابیوں سے نوازا، انہیں فتح دیا، انہیں باطل ادیان پر غلبت عطا کی۔ لیکن جوں ہم ان تعلیمات کو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھلاتے چلے گئے، اللہ رب العالمین بھی ہمیں اس راہ سے ہٹانا شروع کر دیا جس راہ پر اللہ رب العالمین نے کامیابی کو رکھا ہوا تھا۔ آج ہمارے اوپر ہماری نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے، اسی لیے ہمارے دشمن بھی ہمارے اوپر غالب ہیں۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں رہا۔ کہا، علامہ اقبال نے نظم لکھی اور اس کے نظم کا نام ہی رکھا کہ ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی لوگوں کو، ابلیس نے اپنے سیاسی لوگوں کو پیغام دیا، اور علامہ اقبال نے یہ نظم کا نام ہی رکھا۔ کہا، افغانیوں کی غیرت دی کا یہ ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ یہ جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں نا، یہ جو صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی، یہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، یہ خوف نہیں کھاتے تھے، یہ لرزتے نہیں تھے، یہ تنہا ہزاروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہ تنہا لاکھوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ روح محمد ان کے بدن میں تھی، سنت رسول کی جو طاقت تھی نا، سنت رسول کی جو قوت تھی نا، جو سنت رسول کے اندر ان کے اندر پاور تھی نا، یہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نہ یہود سے ڈرتے، نہ نصرانی سے ڈرتے، نہ قریش سے ڈرتے، نہ کسی سے۔ کیسر و کسریٰ کے محلات کو ہلا دیا کرتے عرب میں بیٹھ کر کے۔ تو یہی کہا، جب تک ان کے اندر محبت رسول کی طاقت رہے گی، جب تک ان کے اندر سنت رسول کی طاقت رہے گی، جب تک یہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، تب تک یہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈریں گے۔ ہاں، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا، ستمگر آ ذرا آزمائے تو ہنر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم تو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے والے تھے، اور اللہ کا وعدہ بھی تھا، میں نے بارہا یہ آیت پڑھی ہے کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ اگر تمہارا حامی و مددگار ہو تو ساری کائنات مل کر تمہیں ضر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آیت کے تناظر میں
ہمارے استاد نے ایک بات کہی، بڑی ہی پیاری بات، کہا ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، ایک خاندان ہے، ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، ایک قصبہ ہے، ایک ضلع ہے، ایک ملک ہے، پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، لیکن کہا وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہارا حامی ہے، اللہ اگر تمہارا مددگار ہے تو پوری کائنات ہو، پوری دنیا ہو، پورا گاؤں ہو، پورا شہر ہو، پورا خاندان ہو، اگر تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے، تمہارے سے آ کر کے اگر تمہاری صفوں کے خلاف اگر جا کر کھڑا ہو جائے، تمہارا دشمن بن جائے، لیکن کہا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اگر تمہیں حاصل ہے تو یہ پوری ملک، پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اور کہا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ رب العالمین تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اگر تمہارے اوپر سے اپنے دست قدرت کو ہٹا دے، اپنے ہاتھ کو ہٹا دے، اپنی مددگاری کو ہٹا دے، اپنی حفاظت کو ہٹا دے، تو کہا کائنات اگر مل جائے، پورے لوگ اگر مل جائے، ساری کائنات کے لوگ اگر مل جائیں تو پھر بھی تمہیں اس مصیبت سے، اس ضرر سے بچا نہیں سکتے جو اللہ تم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات اسلامیہ کو پس پشت ڈال دیا۔ کسی نے کہا نا کہ مسلمان تو وہی ہیں، مسلمان تو وہ نہیں رہ گئے جو قرآن میں بتلایا گیا، کہا گیا اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، مسلمان وہ نہیں رہے جو قرآن میں بتلایا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، یہ مسلمان نہیں رہ گئے۔ لیکن یہودی آج بھی اپنے اصل پر قائم ہے کہ یہودیوں کے بارے میں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ مکار ہیں، یہ دھوکے باز ہے، یہ دغا باز ہے، یہ ظالم ہے، یہ ان کے دل سخت ہے، یہ کافر ہے، ویسے ہی آج تک یہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا، ان کی فطرت ہی ہے۔ آج دیکھیے فطرت کیا ہے، وَإِذْ جَاءَهُمْ بَيِّنَةٌ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہا یہودیوں کے بارے میں جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا، کس وجہ سے؟ صرف اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے۔ کہا اللہ رب العالمین جب ان کے پاس ہماری آیات آ جاتی ہیں، ہمارے دین کی نشانیاں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں جب یہودیوں کے پاس، تو فما اختلفوا، یہ اس میں اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، الا من بعد ما جاءتهم العلم، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، بالکل واضح نشانیاں آ گئیں، کھلی آیات آنے کے بعد یہ کس وجہ سے ان سے تکبر کرتے ہیں، کس وجہ سے ان کا انکار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس کے انکار کر دیتے ہیں، اس حق کا انکار کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اختلاف کرنے کی وجہ یہ بغیم بینہم، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ یہودی آج بھی ہٹ دھرم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کے اندر 2 مرتبہ فتنہ ڈالیں گے، ہم 2 مرتبہ ان کو آزمائش کریں گے۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا؟ کہا کہ کائنات میں جب بھی کہیں کوئی فساد ہوگا، اس کائنات میں کہیں بھی فساد ہو تو 3 باتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ پہلی بات کہ جہاں کہیں بھی فساد ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو کہا وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہودی ہی کر رہے ہوں گے، فساد کرنے والے یہودی ہی ہوں گے، یا اگر یہ فساد کرنے والے نہیں ہوں گے تو کہا کہ یا تو پھر یہ فساد کرنے والوں کا کہیں نہ کہیں سے ساتھ دے رہے ہوں گے، ان میں شامل ہوں گے۔ اور تیسری چیز کیا؟ اگر کہا کہ یہ فساد کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں اور انہوں نے فساد خود نہیں کر رہے، تو کہا فساد کا بیج آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ہی بویا ہوگا۔ دنیا میں جب بھی فتنہ ہوا، جب بھی فساد ہوا، ان غلیظ اقوام کی وجہ سے ہی ہوا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ یہودی کون سی قوم ہے، ان کی نسل کیا ہے، ان کے بارے ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ افکلما جاءکم رسول، جب ان کے پاس رسول پہنچتا، حق کی دعوت لے کر کے آتا، تو کیا کرتے یہ لوگ؟ اس کا انکار کر دیتے، اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کر دیتے۔
اور پھر کہا فریقاً کذبتم، تم میں سے ایک فرق یعنی فریق یہودیوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو رسولوں کی تکذیب کر دیتی، وفریقاً تقتلون، اور ان میں سے سرکشی میں کچھ لوگ اتنے آگے ہو گئے تھے، شر اور فساد کی موجوں میں اس طرح سے گوتے کھا رہے تھے کہ انہوں نے تو نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ایک دن میں 200 نبیوں کو قتل کر دیتے، 2000 نبیوں کو قتل کر دیتے۔ ابھی جب ہم انشاءاللہ آئندہ کبھی یہود کی تاریخ پر بات کریں گے تب یہ تمام باتیں آئیں گی۔ تو کہا اب آپ خود سوچئے، جو نبیوں کا نہیں ہو رہا، جس نے نبیوں کو قتل کر دیا، ان کا شیوا تھا یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے، تو یہ مسلمان کے کیسے ہو جائیں گے؟ کیا آج یہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارے بچوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہماری عورتوں کو چھوڑ دیں گے؟ ہمارے بوڑھوں کو چھوڑیں گے؟ نہیں، جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا وہ کیا چھوڑیں گے کسی کو؟ اتنی حد درم قوم۔ کہا اللہ رب العالمین ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، کہ ان کے دل جو ہے نا یہ تو گویا کہ پتھر ہو چکے ہیں۔ اور کہا کہ پتھر، کچھ دل تو ایسے ہیں جو پتھر ہو گئے، کچھ دل جو ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھٹ پڑتی ہیں، یعنی وہ پھٹ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور ان میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ اور ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، لیکن ان کے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھروں سے نہریں تو بہہ سکتی ہیں لیکن ان کے دل میں رحم نہیں آ سکتا۔ اور بعض پتھر تو اللہ کے ڈر و خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لیکن ان کے دل کبھی بھی رحم سے نہیں بھر سکتے۔ انتہائی مکار، دھوکے باز، سود خور، حرام و حلال کی تمیز نہ کر، یہی لوگ تو تھے۔ انہی لوگوں سے شروعات ہوئی۔ ہمارے جو آج ہم میں، ہماری صفوں میں موجود کچھ لوگ اپنے علماء کو جو رب بنائے پھر رہے ہیں کہ جو علماء نے کہہ دیا، جو عالموں نے کہہ دیا وہ حلال، ہاں عالموں نے جو کہہ دیا وہ حرام، عالموں نے اگر بدعت کو سنت کہہ دیا تو وہ سنت، اور سنت کو بدعت کہہ دیا تو وہ بدعت۔ یہ شیوا جو ہے یہود و نصارہ کا ہے نا، یہود و نصارہ نے اس چیز کو اختیار کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ انہوں لوگوں نے اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے مفتیان کو اور اپنے عالموں کو ان لوگوں نے جو ہے رب بنا دیا تھا، ارباب من دون اللہ۔ تو اللہ کے رسول سے سوال، جب ایک صحابی رسول تھے وہ یہودی سے مسلمان ہوئے، تو جب یہ آیت سنی انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتلائیے، میں تو خود یہودی تھا، ہم نے تو اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا تھا، ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، ان کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے جو عالم تھے، جو تمہارے رہبان تھے، جو تمہارے علماء تھے، جو تمہارے مفتیان تھے، وہ حلال چیز کو حرام کہہ دیتے اور حرام چیز کو حلال کہہ دیتے، تو تم ایز اٹ از اس کو مان لیتے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے؟ کہ ایسا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تھا نا، وہ حرام کو حلال کہہ دیتے ہم مان لیتے، وہ حلال کو حرام کہہ دیتے ہم مان دیتے، وہ ضلالت کو گمراہی کہہ دے یا گمراہی کو ضلالت کہہ دے ہم بنا چوچرا اس کو تسلیم کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہی تو رہبان بنانا ہے، یہی تو ارباب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ کیا آج ہماری صفوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی چیز اور اس کے مخالف میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے، کوئی عالم کہہ رہا ہے، کوئی مفتی کہہ رہا ہے، اگر قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ عالم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ عالم غلط نہیں ہو سکتا لیکن قرآن غلط ہو سکتا ہے۔ قرآن کسی چیز کو چیخ کر بتلائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی دعا مانگنا شرک ہے، غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، لیکن کہہ رہے نہیں جی عالم کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے، انہوں نے اپنے علماء کو ارباب رب بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا۔ آج یہی صفت ہم میں سے کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہاں کہا تہذیب میں ہو تم نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تمہاری تہذیب سے، تمہارے اندر جو رسم و رواج پنپ رہے ہیں نا، جو تمہارے اخلاق و کردار، تمہارے چہرے جو دکھا رہے ہیں کہ تم نہیں دکھ رہے ہو کہ کہیں سے بھی تم محمدی ہو، تم کہیں سے نہیں دکھ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو،
تم یہودیوں کی بنائی ہوئی بلیڈ سے اپنے چہرے سے سنت رسول کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو. ہماری غیرت کہاں چلی گئی کہ ہمارے چہرے نہیں دکھتے نبیوں کی طرح, ہم نبی کی سنت کی طرح, ہماری داڑیاں نہیں ہیں, ہمارا لباس نہیں ہے, ہمارا اخلاق نہیں ہے, ہمارا کردار نہیں, ہمارے چال چلن نہیں, ہماری بات نہیں, ہماری شادیاں نہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, اور حقیقت شرماتے ہوں گے کہ اتنی عظیم کتاب ہونے کے بعد, اتنا عظیم نبی ہونے کے باوجود اگر یہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے تو تمہیں دیکھ کر کے یہود بھی شرمائیں گے, کفار بھی شرمائیں گے. غور و خوض کرنا, تدبر و تفکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا کہ دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, دین ہمیں کیا بتا رہا ہے. ہم نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, کیوں؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں, ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا, کیوں؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے. نہیں, اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا, اس کے بعد اتنا آسان نازل کیا کہ کوئی بھی بندہ اگر اسے پڑھے تو آرام سے سمجھ سکتا ہے. کہیں نہ کہیں شوشہ چھوڑ دینا, یہ علماء کا کام, اور اس کو ایز اٹ از ویسا من وعن مان لینا, یہ ہمارا کام. یہ وہی خصلت کو درشاتا ہے, اسی خصلت کو ہمارے اندر نمایاں کرتا ہے جو یہود کے اندر تھی. یہ انتہائی ڈرپوک قوم یہود, انتہائی ڈرپوک اور خوف زدہ قوم. کبھی بھی اللہ رب العالمین نے کہا یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے سامنے سے نہیں لڑ سکتے. جی, سامنے سے کبھی لڑ نہیں سکتے, یہ لوگ سامنے سے کبھی جنگ میں نہیں آ سکتے. آپ خیبر اٹھا کے دیکھ لیجئے, قلعوں کے پیچھے سے مسلمانوں سے صحابہ اکرام سے یہ لوگ جنگ کر رہے تھے, دو ہاتھ کر رہے تھے, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو ہے فتح دی. قلعوں کے پیچھے سے لڑ رہے تھے. اللہ نے کہا یہ تم سے جو ہے قلعوں کے پیچھے سے, پہاڑوں کے پیچھے سے ہی لڑ سکتے ہیں, ان کے اندر اتنی سخت اور اتنی قوت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ تم سے لڑ سکے سامنے سے آ کر کے. اگر یہ زمینی طور پہ اگر تمہارے طرف آئیں گے نا تو ان کو شکست دو چار ہونا پڑے گا. اتنی ڈرپوک قوم ہے. کہا اللہ رب العالمین ولا تجدنهم احرص الناس على حياء ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه, کہ یہ لوگ تو اتنے بزدل ہیں, اتنے خوف والے ہیں, اتنے ڈرنے والے ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں کہ اگر یہ تو موت سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ جتنا مشرک نہیں ڈرتا. ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بندہ ہے, وہ بھی اتنا اللہ رب العالمین اتنا موت سے نہیں ڈرتا جتنا یہ یہودی ڈرتے ہیں. اللہ نے صاف کہا قرآن مجید میں تجدنهم احرص الناس علی حیاء, کہ ان کو آپ پائیں گے, ان کو آپ زندگی کا حریص پائیں گے. ان کو چاہیے کہ بس ہم زندہ رہے. لو یعمر الف سنہ, اگر ہم ان کو 1000 سال بھی زندہ رکھ دیں, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر 1000 سال کی عمر بھی دے دینا, لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر, لیکن پھر بھی ان کو اللہ رب العالمین ان کی سرکشی کے باعث عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. موت سے کوئی نہیں بچا ہے, لیکن یہ اس قدر بزدل قوم ہے کہ یہ موت کو کبھی گلے لگانا نہیں چاہتی. اور آج یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہو گئی ہے کہ ہم کبھی ہمارے جانوں کے عوض, کبھی ہمارے مالوں کے عوض, کبھی ہماری جد و جہد کے نتیجے میں جو اسلام سربلند تھا, جو اسلام غالب تھا, ہماری دعوت و تبلیغ کے عوض آج ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام محض اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے, کہیں ہماری جان خطرے میں نہ آ جائے, کہیں ہم مشکل میں نہ پڑ جائے, کہیں ہمارے اوپر مصیبت نہ آ جائے, کہیں ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہ آ جائے. صرف اس وجہ سے تم نے چھوڑ دیا, اللہ رب العالمین کے فرمان کو چھوڑ دیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا مقصد ہی بتا دیا اللہ نے کہ تمہارے کو پیدا کرنے کا مقصد اور تمہارے اسلام میں آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ خیر امت بنو, تم اچھی اور بہترین امت بنو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف, تم نیکیوں کا حکم دو, اچھائیوں کا حکم دو, بھلائیوں کا حکم دو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ, شرک سے روکو, ہاں توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤ, سنت کی طرف بلاؤ, حدیث کی طرف بلاؤ, صحابہ کی طرف بلاؤ.
اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو چھوڑو، لوگوں کو بچاؤ، گناہوں سے روکو، معصیات سے روکو، نافرمانیوں سے روکو، بزرگوں کے پاس جانے سے روکو، مرشدین کے پاس جانے سے روکو، پیروں کے پاس جانے سے روکو، حاجت روا اور جو مشکل کشا بن کر کے اس دنیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس جانے سے روکو، بدعت سے روکو، گمراہی سے روکو، اندھیروں سے روکو۔ اس لیے تم کو اس دنیا اللہ رب العالمین نے خلیفہ بنایا، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا، تم خیر امت بنو۔ فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، ہمارے درمیان امتیاز ہونا چاہیے، مشرکین کے درمیان امتیاز ہونا چاہیے، ہمارے درمیان امتیاز ہونا چاہیے، کافرین کے درمیان امتیاز ہونا چاہیے۔ اسلام جو مسلمان ہے اس کے درمیان اور اس کے ساتھ میں تمام دنیا کے فرقے کھڑے ہو جائیں، لیکن مسلمان اپنی وضع سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار اور اپنے لباس سے پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو دنیا میں سب دھرموں سے، تمام ادیان سے معزز ہے، تمام دین سے ممتاز تعلیم ہے اس کی۔ ہمارے اخلاق ہی بتلانا چاہیے، لیکن آج فرق نہیں ہو پاتا۔ وہی یہودی ہے، وہی عیسائی ہے جس کا چہرہ صاف ہے، چکنا ہے، اور مسلمان بھی وہی اسی روش پر قائم و دائم ہے۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ کے رسول کا چہرہ تم کو پسند نہیں ہے تو کس کا چہرہ اس کائنات میں پسند آئے گا؟ ہاں، اللہ کے رسول کا چہرہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ نبی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ کہتے ہیں صحابہ اکرام آپ کی داڑھی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کر رہے تھے تو آپ کے جو داڑھی میں صرف 10 یا 12 بال یا 20 بال کہتے ہیں کہ سفید تھے، اور باقی پوری داڑھی آپ کی کالی تھی، قدرتی کالی داڑھی تھی آپ کی۔ تو آپ کی بھی داڑھی تھی۔ جب ہم کیسے نبی سے عشق کر رہے ہیں، کیسے نبی سے محبت کر رہے ہیں کہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری شکل و صورت، ہماری وضع نہیں سمجھ آتی کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے ہیں۔ کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو ایک بار نبی کے چہرے کو دیکھ لے یا نبی کی سیرت کو جان لے تو اس کے بعد کوئی کائنات کا چہرہ اسے خوبصورت نہیں لگتا۔ یہود کی بات چل رہی تھی، تو یہودی ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہا اتنی خطرناک قوم، جب ان کے پاس نبی اور رسول آتے تو یہ کہتے سمعنا وعصینا، صاف کہہ دیتے منہ پر۔ آپ کو کوئی سمجھانے آئے، آپ کے اندر گناہ ہے، غلط چیز ہے، تو ہم کہتے ہیں جی ہاں بھائی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ عمل کریں نہ کریں، میں یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ یہاں سن رہے ہیں، آپ کو بول رہے ہیں ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح بتا رہے ہیں، ارے مولوی صاحب بہت اچھا صحیح بتاتے ہیں، وہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ عمل کریں نہ کریں۔ لیکن آپ یہاں سے ڈائریکٹ مجھے نہیں کہیں گے، کہہ رہے نہیں ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ لیکن یہود ایسی قوم، سمعنا وعصینا کہتے ہیں، ہم نے سن لیا وعصینا، اور ہم نہیں مانیں گے۔ نبیوں کو اس طرح سے کہہ دیا کرتے کہ وہ کہتے کہ ہم نے نبیوں کی تعلیمات سنا، اللہ کی تعلیمات سنا، احکامات سنے، اس کے بعد صاف کہہ دیتے ہم نہیں مانیں گے، ہم فرما برداری کرنے ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں آپ کی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم سنیں۔ تو اللہ رب العالمین جب ان کی یہ کیفیت دیکھی، ان کی یہ مکاری اور یہ دغا بازی اور یہ ان کی سرکشی و بغاوت جب اللہ رب العالمین نے دیکھی، تو کہا اللہ رب العالمین وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے ان کی یہ سرکشی اور بغاوت دیکھی تو ہم نے پہاڑ کو، کوہ طور کو، یہ طور جو پہاڑ تھا جہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، جہاں پر اللہ رب العالمین سے ملنے ملاقات کے تمنا لے کر کے حضرت موسیٰ گئے تھے، وہاں اللہ رب العالمین سے جو اپنے ہم کلام ہوئے تھے، تو اس پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا تھا۔ جس طرح سے ہم یہ لینٹر آج دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے پہاڑ ان پوری قوم کے اوپر تھا، سائبان بنا دیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد وعدہ کیا کہ بولو تم وعدہ کر رہے ہو اطاعت کرنے کا، بولو تم فرما برداری کا وعدہ کر رہے ہو۔ یہود کہہ رہے تھے کہ ہاں اللہ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں کہ پہاڑ اب بھی گر جائے گا اگر تم نے ابھی سرکشی اختیار کی، تم نے کہا اگر نہیں مانیں گے، تم نے اگر وعدے کی خلاف ورزی کی تو یہ پہاڑ ابھی تمہیں کچل دے گا۔ تو ڈر کے مارے انہوں نے، خوف کے مارے جو ہے ہاں اللہ، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، سجدے میں گر گئے، گھبرانے لگے، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اللہ آج کے بعد ہم اپنے دین سے نہیں پھریں گے، آج کے بعد ہم اس کے بعد جو ہے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا۔ اب سوچئے کوہ طور سر پر ہے،
اس قدر خطرناک اللہ رب العالمین کی نشانی موجود ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس سے اعلیٰ وعدہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے اعلیٰ عہد کیا ہو سکتا ہے، اس سے پختہ میثاق کیا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے پھر کہا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم لکنتم من الخاسرین۔ اس کے باوجود یہ لوگ پھر گئے اپنے دین سے، اپنے وعدے سے پھر گئے، جو انہوں نے عہد کیا تھا، جو میثاق کیا تھا نا، جو وعدہ اللہ رب العالمین سے کیا تھا، اس کے بعد بھی یہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ جی کوہ طور ہے سر پر، اتنی سرکش قوم کہ کوہ طور ہے، وعدہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے عہد کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کے وعدے سے پھر جانے والی قوم۔ ثم تولیتم فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین اتنا رحم دل، اللہ رب العالمین اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی تم پر رحمت نہ ہوتی نا تو تم ہلاک کر دیے جاتے۔ سوچئے اتنا مضبوط وعدہ کیا اللہ نے، اس کے بعد دین سے پھر گئے، پھر کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے پھر بھی ان کے اندر اپنا فضل جاری رکھا، انہی کے اندر سے جو ہے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، انہی کے اندر سے جو ہے نبی آتے رہے یہاں تک کہ آخر الزمان جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی چیز کو اور آگے کنٹینیو رکھا جائے گا، جاری کیا جائے گا، اور ہم تاریخ بھی دیکھیں گے کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ ہاں جس طرح سے ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ معزز تو نظر آ رہے ہیں، لیکن آج سے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے کی اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں تو یہ اتنے ذلیل و خوار تھے کہ یہ چلایا بھی کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں کی تعدادیں مار دیا کرتے، تو کوئی ان کے پسانے حال نہیں ہوتا تھا، ان کی سرکشی کے باعث۔ جن لوگوں نے ان کو زمین دی رہنے کے لیے انہی پر ظلم کرنے بیٹھ گئے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے بخت نصر اور جو ہٹلر تھا اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اور ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو یہودیوں کی نصرانیوں کی روش مسلمانوں کے اندر پنپ رہی، اللہ رب العالمین وہ ہم سے زائل کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا